alaikum. I am Sidra Jafir in front of you people with another topic that is about Islam. اسلام جیسا کہ نام سے ہی ہے، نیم ہے پیس. اسلام کا مطلب ہے پیس، سلامتی. لیکن اگر کرنٹ ورلڈ میں دیکھا جائے تو اسلام کے بارے میں بہت ہی زیادہ متس کریٹ کیے گئے ہیں، اور یہ سب جو ہیں اینٹی اسلامک جو بھی ایجنڈا ہے وہ ایک بلنڈر کریٹ کر رہے ہیں کہ اسلام جو ہے، اسلام کے ماننے والے جو ہیں وہ ٹیرورسٹ ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ برائی اور غلط چیزوں کو جو پروموٹ کر رہے ہیں. اب اگر ہم دیکھا جائے تو ہم ایز اے مسلم ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے، ہمارا کیا فرض ہے کہ ہمیں اسلام کو کیسے پروٹیکٹ کرنا چاہیے، کیسے دوسروں کے سامنے ایک اس کو بہترین انداز میں پریزنٹ کرنا چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے اٹریکٹیو بنے، انسٹیڈ کہ وہ دوسرے لوگ جو ہیں، جو نان مسلمز ہیں، جو اینٹی اسلامک ایجنڈا کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھیں کہ اسلام جو ہے، اسلام از دا نیم آف پیس. اسلام جو ہے، اسلام از لائک این اوشن، اور آج جو ہمارے پاس لٹل اسٹریمز ہیں وہ ایک بگ اسٹریم آپ کہہ سکتے ہیں، ایک بگ آئیڈینٹی جو ہے اس کی طرف جا رہی ہیں، اور وہ جو آئیڈینٹی ہے وہ ہے اسلام. اسلام ہمارے لیے تو یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ہم پہ یہ بلیسنگ ہے کہ اس نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا، ہمیں مسلم بنایا ہے بائی برتھ. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے خود کو پریزنٹ کرنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے ریپرزینٹر بننا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ انسان جو ہے وہ میرا خلیفہ ہے. تو اب اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں کہ میں نے اسلام کو بطور دین تم لوگوں کے لیے پسند کر لیا. اب جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کر دی ہے تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ایز اے ریپرزینٹیٹر ہم اس کو کیسے پریزنٹ کریں لوگوں کے سامنے. اب جب ہم مسلم ہو کے ہم مسلمانوں والے کام نہیں کریں گے، ہم فتنہ فساد کے آگے جو ہے اس کے ساتھ چلتے جائیں گے، بجائے اس کے اس کو روکیں ہم اس میں ہی انڈلج ہو جائیں گے، اس میں ہی خود کو انوالو کر لیں گے. تو پھر وہی بات ہے کہ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ریپرزینٹیٹر، اسلام کے ریپرزینٹیٹر بن کے اس چیز کو ثابت کریں کہ ایک مسلمان کی آئیڈینٹی کیا ہے، اسلام کیا ہے. اسلام کو ہم نے ایک بہترین دین اور ایک بہترین جو مذہب ہے اس کو بنا کے، ہم نے ایک ریلیجن بنا کے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم خود بہترین مسلمان بنیں. ہمیں پتہ ہو کہ ایک مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا کیسا ہوتا ہے. وہ جیسے ہم آج کے دور میں ہم صرف بطور نام جو ہے نا مسلمز رہ گئے. ہماری ڈریسنگ دیکھ لیں، ہمارے کھانے دیکھ لیں، ہماری پارٹیز دیکھ لیں، ہماری اسٹڈی دیکھ لیں، ایجوکیشن سسٹم دیکھ لیں. ایون کہ میں کہتی ہوں کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز گھر سے لے کے نا تو بڑے مطلب کنٹری وائڈ دیکھا جائے گا تو ہر چیز جو ہے اس میں ہم نے نان مسلمز کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے. ایک دور تھا جب ہمارے جو فور فادرز تھے وہ اسلام کو فالو کرتے تھے تو لوگ ان کو فالو کرتے تھے، اور آج اگر دیکھا جائے تو ہم ان نان مسلمز کو ان کی غلط جو سو کالڈ ماڈرنٹی ہے اس کو ہم فالو کر رہے ہیں. اور یہ چیز جو ہے یہ ہمارے لیے قابل غور ہے، اور یہ چیز ہمیں مطلب ایک فتنے کی طرف لے کے جا رہی ہے. بظاہر جو ویسٹرنائزیشن ہے وہ ہمیں اٹریکٹیو لگتی ہے. مطلب اگر دیکھا جائے تو ہماری جو کھانا پینا ہو گیا، ڈریسنگ ہو گئی، پھر جیسے جیسے اسٹیپ وائز ہم اس کو بڑھاتے جائیں ہماری اکنامک جو ہماری ویلیوز ہیں وہ بھی ہماری کیا ہو گئی ہیں، نان مسلمس کو ہم فالو کر رہے ہیں. جو انٹرسٹ بیس ہماری اکانومی ہے وہ اسلام میں کہیں پر بھی الاؤ نہیں ہے. سود کو کھلی جنگ کہا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف. اب دیکھیں کہ ہمارے آلموسٹ ہر جگہ پہ جو ہے سودی نظام چل رہا ہے. پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو یونیورسٹیز میں اگر ایجوکیشن سسٹم کو دیکھا جائے، اسکول سے لے کے اسکولز میں دیکھا جائے فنکشنز ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ جو فنکشنز ہوتے ہیں ان میں جو بھی مطلب بنائے جاتے ہیں، ٹیبوز ہو گئے، ڈراماز ہو گئے، اس طرح کی کچھ بھی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ موسٹ آف دا ٹائم جو ہوتی ہیں وہ ویسٹرن کلچر کو فالو کر رہی ہوتی ہیں. مطلب ہم نے ہر چیز جو ہے نا وہ ویسٹرن کلچر سے ویسٹرنائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور ہر چیز ہم نے ان سے بارو کر لی ہے. ہم جیسے ہماری اپنی کوئی آئیڈینٹی ہے ہی نہیں.
ایز آ مسلم ہماری کیا پہچان ہے، یہ چیز ہم نے پریزنٹ کرنا ہے لوگوں کے سامنے، تب جا کے اسلام کے خلاف جو بھی ایجنڈاز، جو بھی بلنڈرز کریٹ کیے گئے ہیں ان کو ہم ڈیفینڈ کر سکیں گے، اسلام کو ہم ڈیفینڈ کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں جیسے فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو اللہ کی رسی کیا ہے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کی رسی ہے قرآن فرسٹ آف آل، سیکنڈلی احادیث سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان دو چیزوں کو جب ہم فالو کرنا شروع کر دیں گے نا تو پھر ایز لائک ہمارے جو فور فادرز تھے ان کی طرح ہم بھی اپنی ایک نئی پہچان بنائیں گے، اپنی ہمارے مطلب لوگ ہمیں فالو کریں گے، مسلمز کو فالو کریں گے۔ ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو پروموٹ کریں، نہ کہ ویسٹرن کلچر کو، ویسٹرنائزیشن کو اور سو کالڈ ماڈرنائزیشن کو۔ یہ ماڈرنائزیشن نہیں ہے، یہ ہمیں جہالت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ ہمیں ہمارے اسلامک ویلیوز سے، اسلامک نارم سے دور لے کے جا رہے ہیں۔ اور میں کہتی ہوں کہ کچھ بھی کر لیں، دنیا میں کچھ بھی کر لیں، صرف اگر ایک بات یاد رکھی جائے نا کہ ون ڈے آئی ہیو ٹو گو، ایک دن میں نے مر جانا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جواب دہ ہوں گے تو وہاں پہ کیا کہیں گے؟ وہاں پہ کون سا ایکسکیوز بیان کریں گے کہ کیا وجہ تھی کہ میں نے اسلام کو چھوڑ کے نان مسلمز کے کلچر کو، نان مسلمز کے رہن سہن کو، نان مسلمز کی سوشلائزیشن کو، نان مسلمز کی ویسٹرنائزیشن کو، نان مسلمز کی ماڈرنائزیشن کو فالو کیا؟ وہاں جا کے کیا جواب دیں گے؟ ایک مسلم کے لیے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے محض ایک کھیل تماشا ہے۔ یہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، جو اٹریکٹیونیس ہے، جو فینٹیسی ہے، اس فینٹیسی سے ہم نے دور رہنا ہے، اس میں رہ کے خود کو اس سے بچانا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہم قرآن پڑھیں گے تو قرآن سے ہمیں پتہ چلے گا۔ لہٰذا اسلام کو دا ریلیجن آف پیس، امن کا مذہب، امن کا دین پریزنٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہمیں قرآن کا پتہ ہو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا میسیجز دی ہیں۔ جب ہم قرآن سیکھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، موسٹ امپارٹنٹ کیا ہے کہ قرآن کو سمجھیں گے، کیونکہ وہ عربک میں ہے، ہم اردو یا انگلش پڑھنے والے، سمجھنے والے، لکھنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں جب تک اس کی سمجھ نہیں آئے گی، صرف عربی پڑھنے سے ثواب تو ملے گا لیکن ہماری زندگیوں میں کوئی بہتری یا تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، سمجھ کے پڑھا جائے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے کہ وہ ہمیں اس ہدایت، اس ذکر کو سمجھنے کی توفیق دے، تبھی جا کے ہم ایک بہترین، ایک ریئل میں جو ماڈل مسلم ہوتے ہیں وہ بنیں گے، جن کو دیکھ کے دوسرے بھی اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، دوسروں کو بھی سمجھ آئے گی کہ واقعی اسلام جو ہے یہ کوئی ٹیررسٹ جو لوگ ہیں ان کا کوئی ریلیجن نہیں ہے، یہ کوئی جھگڑے اور فساد پھیلانے والا ریلیجن نہیں ہے، اسلام تو امن اور سلامتی کا نام ہے۔ تو ہمارا کام ہے کہ ہم نے خود کو پریزنٹیبل مسلمز بنانا ہے، ایسے مسلمز کہ جن کو دیکھ کے دوسرے سمجھیں کہ اسلام کیا ہے اور ایک مسلمان کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں سب سے پہلے انسانیت کا درس دیا ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو ویسٹرن کلچر جو ہے، مطلب جس کو فالو کیا جا رہا ہے، اس لیے میں اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں، تو اس میں اگر دیکھا جائے تو آج جانوروں کے حقوق بتائے جا رہے ہیں، آج جو آپ کے ورکرز ہیں، لیبرز ہیں، ان کے حقوق، ان کے رائٹس بتائے جا رہے ہیں، آج ویمنز کو رائٹس دیے جا رہے ہیں۔ تو ہم یہ چیز کیوں نہیں سمجھ رہے کہ آج سے 1450-1500 سال پہلے ہمارے پیارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن مجید میں عورتوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، خطبہ حجۃ الوداع میں جو لاسٹ سرمن تھا اس میں انہوں نے غلاموں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، پرندوں کے حقوق، ہر چیز کے حقوق کے بارے میں ڈسکس کیا۔ اب ہمارے پاس ایک 1450 سال پہلے کا، 1500 سال پہلے کا ہمارے پاس ایک چارٹر بنا ہوا موجود ہے، پھر ہم آج ان لوگوں سے کیوں
جو ہے اٹریکٹ ہو رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ لوگ، ان میں انسانیت تو ہے. مذہب تو بعد میں آتا ہے، انسانیت پہلے آتی ہے. اسلام بھی تو ہمیں انسانیت کا درس دے رہا ہے نا. اسلام میں کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو یہاں پہ یہ تو نہیں کہا گیا نا کہ جس نے ایک مسلمان کو قتل کیا. پھر ہم کیوں اپنے مذہب کو چھوڑ کے، اپنے دین کو چھوڑ کے اس کا نالج لینے کے بجائے، اس کی تعلیم لینے کے بجائے، اس کو اسٹڈی کرنے کے بجائے، اس پہ ریسرچ کرنے کے بجائے ہم ویسٹرنائزیشن کو کیوں فالو کر رہے ہیں؟ کیوں ہم اس کے پیچھے اندھی اس کی تقلید کرتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ آخر میں ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آنا. کیونکہ یہ ایک دھوکہ ہے. یہ صرف اور صرف یہ لوگ جو ہے نا، ویسٹرنائزیشن جو ہے، یہ جو ویسٹرن کلچرز ہیں، یہ صرف اور صرف باہر سے ان کی چمک دمک ہے. اندر سے یہ اس قدر جہالت اور اگنورنس کی اس قدر لویسٹ کیٹیگری میں ہے کہ بندہ سوچ کے، جب بندہ اس کو ڈیٹیل میں اور ان ڈیپتھ جب اس کو اسٹڈی کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے. آپ خود دیکھیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، جنہوں نے قرآن کو اسٹڈی کرنا شروع کیا اس وجہ سے تاکہ وہ اسلام کے خلاف کچھ لکھ سکیں، کچھ بول سکیں. تو آپ دیکھیں کہ وہ ایٹ دا اینڈ مسلمز ہو گئے، کیونکہ انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے اس کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کیا تو ان کو پتہ چلا کہ اسلام جو ہے وہی ریئل اور نیچرل چیز ہے جس کو ہماری روح، ہمارا دل، ہمارا دماغ ہر چیز تسلیم کرتی ہے. تو مقصد یہ ہے اس ویڈیو کو بنانے کا کہ اسلام کے ریپرزنٹیٹر بنے، اللہ کے ریپرزنٹیٹر بنے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے دنیا میں بھیجا ہے. ایک مسلمان کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا ہے. تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی اندھا دھند تقلید کرنا شروع کر دیں، بلکہ حقائق کو جانیں، فیکٹس کو جانیں، پڑھیں، ریسرچ کریں. آج کے دور میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی چیز حاصل کرنا، کچھ مطلب ڈیٹا اپروچ کرنا مشکل ہو، کیونکہ نیٹ کا دور ہے. ہر بندے کے پاس اسمارٹ فون ہے، بکس ہیں لاداداد. آپ ایک سیکنڈ میں، چند کلکس میں آپ بہت ڈیٹیل میں ہر چیز کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو کوشش کریں خود کو ایک ماڈل مسلم بنانے کی، جو دوسروں کے لیے ان اے ریئل سینس، یہ نہیں کہ صرف آپ کے اندر ریاکاری نہ آ جائے کہ آپ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے مسلمان بنیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو جانتا ہے نا، اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو ہم نے صرف اس دنیا کی خاطر نہیں، اپنی آخرت کی خاطر اس چیز کو پروموٹ کرنا ہے، اپنے اسلام کو پروموٹ کرنا ہے اور اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اس فتنے اور اس مسچیفس اور اس بلنڈر کے دور میں آپ دیکھیں اگر، تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے اپنے اسلام کو، اپنی مسلم آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ڈیفینڈ کرنا ہے. کیونکہ اسلام جو ہے، اسلام جیسی آئیڈینٹی جس کے پاس ہے نا، اسے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. فیل دیٹ یو آر دا بلیسڈ ون، یو آر دا چوزن ون، کہ آپ کو بائی برتھ اللہ تعالیٰ نے مسلم بنایا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. تھینک یو سو مچ.